ਇੱਕ ਹੁੱਕ ਉੱਠੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੂੰਜ ਵਿਛੜ ਗਈ ਡਾਰੋ, ਐਸ ਮਾਨਿਓ ਲਾਲ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਲੀ ਤਲੇ ਹੰਝੂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੁੰਝੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇੜੇ, ਮਾਈ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤਸੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲੀ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ, ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਰਾਤ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ, ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਰਾਤ। जी हाँ, आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मैं अकेला रोम में, बेगाने मुल्क में, इस खबर के साथ। लेकिन आज मैं आपको दुखी या जज्बाती करने के लिए आपसे बात नहीं कर रहा, बल्कि आज 25 साल के बाद मैं पैशन ऑफ क्राइस्ट और पैशन ऑफ बिशप जॉन जोसेफ को एक साथ देखना चाहता हूं। सबसे पहले ये लफ्ज़ जो पैशन ऑफ क्राइस्ट है, इसका तर्जुमा सही कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पैशन ऑफ क्राइस्ट की बात करते हैं तो हम खुदाम यीशु मसीह के दुखों की बात करते हैं। आज मैं बिशप जॉन जोसेफ के दुखों की बात नहीं करना चाहता, इसलिए पैशन का जो सही तर्जुमा है वो है जज्बा, और इसलिए मैं आज खुदाम यीशु मसीह के जज्बे की बात करना चाहता हूं। आज मैं बिशप जॉन जोसेफ के जज्बे की बात करना चाहता हूं, वो जज्बा जिसके सामने मौत भी मौत नहीं रहती, दुख भी दुख नहीं रहता, और इस जज्बे के साथ सिर्फ और सिर्फ फतह हासिल की जा सकती है। जिसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाता है उसके लिए फतह यकीनन हो जाती है। तो ये मैं करीब से देखना चाहता हूं कि कैसे एक सच्चा शागिर्द, एक कामिल शागिर्द खुदाम यीशु मसीह का, जिसने बहुत ही करीब से इंजील को देखा, समझा और खुदाम यीशु मसीह की जिंदगी को समझा और उसके पीछे बहुत वफादारी के साथ चला। लूका 9 बाब 51 आयत में है, जब उसके साऊद के दिन करीब थे तो उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि वो यरूशलेम का रुख करेगा। यरूशलेम मजहबी गढ़, जहां मजहबी कवानीन इंसानियत को जिंदगी नहीं देते बल्कि उससे जिंदगी छीन लेते हैं। अप्रैल 1993 में लाहौर कैथीड्रल में मंजूर मसीह के कदमों को चूमकर बिशप जॉन जोसेफ ने
پختہ ارادہ کر لیا، جیسے خداوند یسوع مسیح نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ مذہبی قوانین کے اس پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے اور اپنی زندگی قربان کر کے دوسروں کو زندگی دیں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 3 آیت میں مریم خداوند یسوع مسیح کے قدموں پر ایک قیمتی عطر انڈیل دیتی ہے۔ یہ قیمتی عطر چٹا ماسی کا عطر کلام مقدس میں وفاداری کی علامت ہے۔ بشپ جان جوزف نے منظور مسیح کے قدموں پر یہ قیمتی عطر انڈیل دیا اور اپنی وفاداری کا پکا ارادہ کر لیا۔ مقدس یوحنا 10 باب اس کی 17ویں آیت میں یسوع کی طرح بشپ جان جوزف بھی اس بات کے قائل تھے کہ باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی مجھ سے اسے چھینتا نہیں بلکہ میں آپ ہی اسے دیتا ہوں، اور مجھے اسے دینے کا اختیار بھی ہے اور اس سے پھر لے لینے کا اختیار بھی ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا ہے۔ تب یہودیوں میں ان باتوں کے سبب سے اختلاف ہوا اور ان میں سے بتیرے کہنے لگے کہ اس میں بدرو ہے، یہ دیوانہ ہے۔ آئیے اس بات کو بشپ جان جوزف کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ جب یہ خبر خوشپور میں ان کی بہن کلارا جوزف کو ملی تو کچھ اس طرح تھی۔ کسی نے کہا بشپ جان جوزف کو کسی نے گولی مار دی۔ کلارا جوزف نے بھرپور یقین کے ساتھ کہا جان نو کوئی گولی نہیں مار سکتا۔ وہ اتنا جرت مند تھا کہ ایک دفعہ گاؤں میں ڈاکو آ گئے اور انہوں نے فائرنگ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ بشپ جان جوزف نے گھوڑی پر سوار ہو کر اگلے دن اس کی بیٹھک کے سامنے کھڑے ہو کر اکیلے اس کو للکارا باہر نکل۔ اور یہ مجھے وہ واقعہ یاد دلاتا ہے جب مقدس لوکا اس کا 13واں باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا نکل جا، یہاں سے روانہ ہو، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ جانتے ہیں یسوع کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا جا کر اس لومڑی سے کہہ دو میں آج اور کل بدروؤں کو نکالتا ہوں اور شفا کا کام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ پس ضرور ہے کہ میں آج اور کل پرسوں چلتا رہوں، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اسی طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں، جرت کے واقعات، قصے ہیں جو انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے بشپ جان جوزف کی زندگی میں آئے، اور آپ نے دیکھے، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اس میں حصہ بھی لیا ہوگا۔ بشپ جان جوزف نے ثابت کر دیا کہ مجھ سے میری جان کوئی چھین نہیں سکتا، بلکہ میں آپ خود اس کو دیتا ہوں۔ اور یہ بات جو ہے یہودیوں میں اختلاف پیدا کرتی ہے، جیسے بشپ جان جوزف کے لیے بھی اختلاف ہوا۔ مجھے یاد ہے بشپ جان جوزف کی قربانی کے اگلے دن اعجاز الحق نے بیان دیا اگر ایسے 100 پادری بھی اپنی جان دے دیں تب بھی یہ قانون نہیں ہٹے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے مذہبی دائروں میں اختلاف ہوا۔ آج بھی کچھ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے، اور ان کے اندر یہ تکرار ہے، ان کے اندر یہ اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے۔ جاؤ جا کے ایوب مسیح کی ماں سے پوچھو کہ اس دیوانے نے اپنی زندگی دے کر اس کے بیٹے کی زندگی بچائی۔ یوحنا 15 باب اس کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے اس سے زیادہ کوئی پیار نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے واسطے دے دے۔ اور یہی بشپ جان جوزف نے دکھایا۔ اور پھر بشپ جان جوزف نے ایک مسیحی گیت میں لکھا میں کون سا تحفہ یا کوئی شے کروں ادا۔ بشپ جان جوزف نے اپنی سب سے قیمتی شے پیش کر دی۔ یوحنا 19 باب 34ویں آیت میں لکھا ہے سپاہیوں میں سے ایک نے بھالا لے کر اس کی پسلی چھیدی اور فل فور خون اور پانی بہہ نکلا۔
اپنی پسلی سے نئی زندگی خون اور پانی کی علامت کے طور پر خدا یسوع مسیح نے پیش کر دی۔ بشپ جان جوزف نے دماغ میں گولی مار کر فی الفور جب وہاں سے خون نکلا تو اس خون سے اس نے اس دھرتی کو سینچ دیا کہ یہاں سے انصاف کا پودا نکلے گا۔ دماغ سے، سوچ سے۔ اسکول میں اسی نام سے اس کے ساتھی اسے پکارا کرتے تھے، جان دماغی۔ اور اس نے یہ دماغ، یہ سوچ پیش کر دی۔ یسوع کے زندہ ہونے پر وہ شاگردوں کو، خاص طور پر توما کو دعوت دیتے ہیں، میرے ہاتھ اور پسلی کو دیکھو۔ یہ زندہ یسوع کی شناخت اس کے کام ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اور زندہ بشپ جان جوزف کی شناخت ناانصافی کے خلاف کمزور انسانیت کو ہمت دینے والی وہ سوچ ہے۔ جب جب یہ سوچ جہاں جہاں پیدا ہوگی وہاں وہاں بشپ جان جوزف زندہ نظر آئیں گے۔ اس کی سوچ ہی اس کی شناخت ہے۔ بشپ جان جوزف عدم تشدد پر یسوع کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 18 باب اس کی 11ویں آیت میں، تلوار میان میں رکھ۔ بشپ جان جوزف ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے اس سے سب سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی ڈنڈا سوٹا لے کر نہیں چلے گا، ہم صلیب کے ساتھ چلیں گے۔ بشپ جان جوزف نے ایک اور آیت کو بہت ہی قریب سے سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ یوحنا 22 باب اس کی 19ویں آیت میں، پھر روٹی لی، یسوع مسیح نے پھر روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جائے گا، میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ ہم کاہن آج بھی روٹی توڑتے ہیں یسوع کی یادگاری میں۔ بشپ جان جوزف نے استاد کی یادگاری میں اپنا بدن توڑ دیا اور اسی کے نام میں نئے عہد کی تصدیق اپنے خون سے کر دی۔ 30 اپریل 1998 میں انہوں نے ایک پیغام چھوڑا اور یہ پیغام تھا، میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت سمجھوں گا۔ ایسے انہوں نے ہاتھ رکھ کر، یہ ان کا بڑا ایک سٹائل تھا جرت کا، میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت سمجھوں گا اگر رکاوٹوں کو دور کرنے کے مشن میں ہمارا خدا یسوع مسیح اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے میرے خون کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ پولس رسول نے لکھا ہے، اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی کو اپنے جسم میں اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر پورا کیے دیتا ہوں۔ ہمارے ارد گرد روز بروز بڑھتے ہوئے تشدد کے رجحان کا صرف ایک مناسب جواب ہے۔ کیا ہم یہ چیلنج قبول کرنے اور یسوع مسیح کی پیروی کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم یہ صلیب اپنے کندھوں پر اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم خدا یسوع مسیح کی طرح دکھوں کا تلخ پیالہ آخری گھونٹ تک پینے کو تیار ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو ذاتی طور پر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے۔ مصلوب اور جی اٹھا المسیح ہمیں ایسا کرنے کی جرت فرمائے۔ بشپ جان جوزف، بشپ آف فیصل آباد، چیئرمین نیشنل کمیشن برائے امن و انصاف، 30 اپریل 1998۔ یہ ان کا پیغام تھا اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیسے تم نے یہ سیکھا؟ اور میں نے یہ جب انہوں نے آخری بوند تک اپنی زمین پر انڈھیل دی تاکہ وہاں سے انصاف کا پودا، تو میں نے یہ ایک چھوٹی سی کاوش لکھی اور یہ تھی، چلیا مینو جاچ سکھا دے، چلیا مینو جاچ سکھا دے، رو کیویں کڈی دی۔
ਡਾਕੇ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਮੱਤ ਸਿਖਾਵਣ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਮੱਤ ਸਿਖਾਵਣ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਟਾ ਬਣਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਾ ਉਹ ਨਫਾ ਮੰਨਦੇ। ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਬਕ ਪੜਿਆ, ਨਿੰਬੂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਬਕ ਪੜਿਆ, ਕਿੰਜ ਨਚੋੜੀ ਦਾ ਏ ਜੁੱਸਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੈਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ। ਚੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਡਾਕੇ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਹਯਾਤੀ ایک بوند بھی نہیں چھٹی تھی۔ بشپ جان جوزف آپ کی عقیدت میں سلام۔